السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی ڈیولپمنٹ آپ سے شیئر کروں گا۔ الیکشن ایکٹ 2013 میں جو ترمیم کا بل، ترمیم تو اس کو آئی ڈونٹ نو کہنا چاہیے، کیونکہ ترمیم تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی میں آج پیش کر دیا گیا، اس کو قائمہ کمیٹی کے پاس بھی بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے مین جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ مقررہ مدت میں مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروانا لازم ہوگا۔ مقررہ وقت میں فہرست جمع نہ کروانے والی سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور اس میں جو تبدیلی کرنے کی جو تبدیلی کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد اراکین کی سیاسی جماعت میں شمولیت کا حلف نامہ جو ہے ناقابل تنسیخ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی اس کے اندر جو ہے تبدیلی میں یہ بھی جو ہے ایک پوائنٹ ہے کہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت صرف ایک مرتبہ کی جا سکے گی۔ اور یہ جو 4 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تو مین پوائنٹس ہیں، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ حکومت جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم یوزنگ دا ورڈ کوشش، اور آج اس پہ بھی بات کریں گے کہ حکومت تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں کیوں نہیں دینا چاہتی۔ اس کے علاوہ عمران خان کی جانب سے آج پھر فوج سے مذاکرات کا عندیہ دیا گیا، جب اڈیالہ جیل میں عدالت جو لگتی ہے اس میں وہ آئے اور ان کی صحافیوں سے بات ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کے بارے میں بھی کہا کہ وہ کون ہیں، اور اپیکس کمیٹی بھی بتایا کے بارے میں بھی کہا کہ وہ کون سی کمیٹی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ملک میں عملی طور پر مارشل نافذ ہے۔ جو آج ترمیم کا بل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی جو ہے مبینہ طور پہ حکومت نے صدر مملکت کو ایک سمری تیار کر کے بھیجی ہے۔ جو سمری جو ہے اس میں موجودہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے توہین عدالت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور سمری بھی جو ہی ہے تو آج دیکھیں گے کہ کیا حکومت توہین عدالت کا قانون ختم کرنے کا ارادہ کر چکی ہے، اور کیا وہ ایسا کر پائے گی، کیونکہ دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر توہین عدالت ختم کر دی جائے تو عدلیہ کا جو ہے وقار اور عدلیہ کی جو رسپیکٹ ہے اور ان کی جو ریٹ ہے اس کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آئی پی پیز کا مسئلہ کیا حکومت کے گلے پڑ چکا ہے یا پڑ جائے گا، اور اس مسئلے پر حکومت کب تک خاموش رہ سکتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی زعماء جو ہیں، بلکہ موجودہ پرائم منسٹر کے صاحبزادے، اس کے علاوہ آصف علی زرداری کے قریبی لوگ جو ہیں ان کے بھی پاور پلانٹس ہیں، سلمان شہباز کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس مسئلے پر حکومت کب تک خاموش رہ سکتی ہے، اور کیا اس کے اوپر کچھ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے مہمان ہمیں بتائیں گے۔ ویسے تو وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اس معاملے پر اپنی بے بسی بتا ہی چکے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جماعت اسلامی کا جو دھرنا آج 5ویں روز میں داخل ہو گیا، اس دھرنے کی اصل حقیقت بھی معلوم کریں گے اپنے دوستوں سے۔ خیر ان کا کاؤز تو اچھا ہے، جو وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ حکومت کے بس میں تو نہیں ہے، لیکن ایون دین دے آر سٹنگ دیئر، سٹنگ ان کا جاری ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں اس کو کا مطلب جو ہے اس کی کوانٹٹی کو چھوڑ کر کاؤز تو اچھا ہے۔ اور فچ کی رپورٹ کے مطابق موجودہ حکومت کمزور ترین اور غیر نمائندہ ہے، یہ آج جو ہے ریٹنگ والی جو کمپنی ہے اس کی طرف سے آیا ہے۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں۔ علی جعفری صاحب ہیں، جعفری صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ جی تھینک یو۔ انعام شیخ صاحب میرے ساتھ ہوں گے آخر کب تک میں، شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور محمد خضر میرے ساتھ ہوں گے، خضر ویلکم ٹو دا شو۔ آپ سے شروع کرتے ہیں جی۔ یہ جو ترمیم کا جو بل پیش کیا ہے، قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو میرے خیال میں پہلے بھی الیکشن ایکٹ کا حصہ نہیں تھی۔ سارا کچھ الیکشن ایکٹ کا حصہ تھا، اور یہ جو ان کو اب جلد بازیاں پڑی ہوئی ہیں نا جی، ان کی ترمیموں کا یا ان کی ایکٹوں کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر تو ریٹائر ججز لگ گئے ہیں ٹریبیونلز میں پھر تو ٹھیک ہے جی، یہ بھی ان کی ترمیم جو ہے وہ ان کو فائدہ دے دے گی۔ یہ کاشف صاحب اپنے منہ پہ اور کالک پوت رہے ہیں۔
نہیں اپنا دو ججز تو وہ لگائے کہ سیول اور جو کرمنل وہ الگ چیز ہے. دیکھیں جو اڈہاک ججز ہے نا وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن آپ کو پرمیشن دیتا ہے. میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی کہ جناب جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان پہ مشتمل ایک ٹریبیونل بنا وہ تو دیتے ہیں آرڈیننس آیا تھا نا جی الیکشن ٹریبیونل. ٹھیک ہے, لہٰذا چیز یہ ہے کہ اس طرح کے یہ کام جب ان کی پی ڈی ایم کی حکومت 16 ماہ کی پرسن اسپیسیفک قانون سازی تب بھی انہوں نے کی. اب ان کو جو ہول پڑ رہے ہیں نا جی, اس وقت ہمارے اتنے مہان وزیر قانون ہیں جن کا اتنا جینیس مائنڈ ہے کہ نیوٹن کے بعد میرا خیال ہے کہ وہی ہیں, درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان کو یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہ ملتی, یہ سیٹیں انہی کے پاس چوری کی رہ جاتی جس طرح باقی ان کو فارم 47 پہ ملی ہیں. تو انہوں نے آئین میں اتنا گند ڈال دینا تھا کاشف بشیر صاحب کہ اس آئین کے اوپر لوگوں نے ہنسنا تھا. ابھی کم از کم تو آئین اپنی اصل حالت میں تو نہیں ہے نا, پرسن لیکن اسپیسیفک پھر بھی سر لاز بن رہے ہیں, امینڈمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی 2/3 کے بغیر. وہی میں کہہ رہا ہوں نا سر, ابھی ان کو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اب ان کو 2/3 میجورٹی ملے گی نہیں. اگر 2/3 میجورٹی ان کو ملتی نہیں ہے, اپنی مرضی کی یہ ترامیم نہیں کر سکتے. اپنی مرضی دیکھیں نا جس طرح یہ سپریم کورٹ میں کرنا چاہ رہے تھے, یہ سپریم کورٹ میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کھڑی کرنا چاہ رہے تھے. یہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جناب 6 دن کے لیے بھی چیف جسٹس صاحبان آئے ہیں اچھا اس کا جو اپنے ٹینیور کے مطابق. اچھا یہ اس کا جو ایک پوائنٹ ہے کہ آزاد اراکین کی سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا حلف ناقابل تنسیخ ہوگا. اچھا یہ بھی سن لیں جی, تمام جتنے انہوں نے جب بیٹ لے لیا پی ٹی آئی کے جتنے کینڈیڈیٹس تھے وہ بیچارے جب انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی اب فیلڈ میں نہیں ہے, کسی نے آزاد لکھا, کسی نے خانہ خالی چھوڑ دیا, کسی نے اس کے اوپر کچھ لکھ دیا. اب جب ابھی دوبارہ ریزرو سیٹوں کا کیس لگا سپریم کورٹ میں اس کے اوپر بڑی سیر اصل بحث ہوئی. دوران پروسیڈنگ یہ بات سامنے آ گئی, ججز نے کہہ دیا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے اس کی تشریح غلط کی ہے. تیسرے دن آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا جی تشریح غلط ہوئی ہے. جب ایک خمیازہ بھگتا ایک پارٹی نے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی نے, کہ اسے نشان لے لیا گیا, سب سے بڑی جماعت کو انفرکچوس کر دیا گیا جنرل الیکشنز میں, اس کے باوجود وہ 3 کروڑ ووٹ لے گئی. تو کاشف بشیر صاحب ایک لارجر بینچ نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی فیلڈ میں تھی, کل بھی تھی, آج بھی ہے. تو جو غلطی الیکشن کمیشن نے کی سپریم کورٹ کے آرڈر کی غلط تشریح کر کے سپریم کورٹ نے وہ ٹھیک کر دی, اور تو کچھ بھی نہیں کیا اس میں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہیڈ آن کلوژن کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہ سر گورنمنٹ نے پھڈا کرنا ہی کرنا ہے. ان کو پتا ہے کہ 26 اکتوبر والی سپریم کورٹ آ رہی ہے, گورنمنٹ نے پھڈا کرنا ہی کرنا ہے, یہ ان کی مجبوری ہے. بندیال صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا تھا, سپریم کورٹ کے سامنے جو لینگویج استعمال ہوئی تھی. آج انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک اسٹیبلشمنٹ قائم کرنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ ہمارے آنریبل ججز نے ان کا وہ جو خواب تھا وہ توڑا. اور اس وقت آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے چند دنوں میں یہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے خلاف کیا کیمپین کرتے. شیخ صاحب یہ جو ترامیم ہے آج میں سمجھتا ہوں غیر ضروری ہیں, اور یہ تمام تو اس میں حصہ بھی تھیں, اور اگر یہ قائمہ کمیٹی اس کو منظور کر لیتی ہے, اسپیکر صاحب اپروو کے آلموسٹ حصہ بن گئے ایکٹ کا, تو کیا اس کا فائدہ جو ہے ماضی کا جو فیصلہ ہے 12 تاریخ کا جو فیصلہ تھا, کیا اس کا اطلاق اس کے اوپر ہو سکتا ہے اس جو ہے اس بل کا, قانونی بل کا؟ اور کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے کی کوشش یا تیاری کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف بھائی, آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ عوام کو آگاہی دے سکیں. کاشف صاحب جس طرح آپ نے بھی فرمایا ہے کہ واقعی یہ ترمیم ایسی ہے کہ جس کے لیے پتہ چل رہا ہے میلیفائڈ انٹینشنز ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی ایک پارٹی ہے, اس کی بھی اپروول چاہیے. اس طرح اگر ترمیم یہ اپنے طور پہ کرتے چلے جائیں گے, ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک انہوں نے پاکستان کے دستور کو, آئین کو اپنی مرضی کے مطابق مروڑ تروڑ لیتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. پرسن اسپیسیفک لاز ہو گئے نا. آئین ایسی چیز ہے مقدس جس کے اوپر ہر ایک کو عمل کرنا ہے, تو آپ کم از کم آئین اور دستور وہ بنائیں جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو. اگر آپ نے یہ بنا دیا کہ ایک پارٹی ایک دفعہ بدلی جا سکتی ہے, تو کیا اس کی شروعات 1985 سے ہوگی, جس ٹائم میں میاں نواز شریف صاحب کسی اور پارٹی میں تھے, پھر جنیجو لیگ میں آئے, پھر 9 ستاروں میں آئے آئی جی آئی, اس کے بعد پھر پی ایم ایل بنی. اس وقت نون لیگ نہیں تھی, نون لیگ مشرف دور میں بنی. شیخ صاحب اس میں تھوڑا کریکٹ کر لیں, یہ جو ترمیم لا رہے ہیں وہ لا رہے ہیں کہ اگر ایک ڈیکلریشن آپ نے فل کر دیا, لائک میں فل کر دیتا ہوں جی میں پی ٹی آئی کا ہوں,
जीतने के basically वो बाद सुन्नी या इत्तेहाद इन कौंसिल। बिटवीन में वो तब्दील नहीं कर सकता, ये वो कर रहे हैं। सर ये बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन इसका इतलाक ये कब से कर रहे हैं? बात तो ये है ना। नेक्स्ट होगा कभी। तो ये असल इतलाक नोटरिज्म खत्म करना चाह रहे इतलाक तो फिर करें, फिर 25 साल 30 साल पहले करें अगर कोई इतलाक करना है, ताकि लेकिन सारे जो उसकी बात- गिरफ्त में आए। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं पिक एंड शेख चूज साहब, कर लेना कि सिर्फ इस टाइम जो हम आप- पीटीआई को हम निशाना बनाने के लिए कि हम कहेंगे जी ठीक है इसका इतलाक हम अभी से करेंगे, कि जब पीटीआई उसके निशाने पे आ जाए तो वो तो फिर मैनिफाइड इंटेंशन है, और मेरा ख्याल है कोर्ट भी इसको टर्न डाउन मेरे कर ख्याल में देगी। ये जो चैलेंज हो जाएगी स्ट्राइक डाउन भी हो जाएगी चीज़। ये तो स्ट्राइक फौरी डाउन हो तौर जाएगी पे, बिल्कुल, फौरी क्योंकि तौर ये तो काबिल मतलब अमल ही नहीं है कि आप एक पार्टी को फिर दोबारा, और इंटेंशन देखें गवर्नमेंट की नीयत ये है कि किसी भी तरीके से ये सीटें इनको ना मिलें। जैसे कि मेरे पेशेवरों ने बड़े मोहतरम ने इन्होंने बड़े तरीके से बताया है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम किसी भी तरह अपनी मेजॉरिटी कायम रखें ताकि हम अपनी मर्जियां कर सकें, मनमानियां कर सकें। वो मौका उनको नहीं मिलेगा। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े क्लियर ऑर्डर्स हैं कि पीटीआई को उनकी नशिस्तें वापस करनी है। तो आज नहीं कल नहीं परसों, सर ये होके रहना है। मुझे नहीं लगता कि शेख साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत जो हर महाज पे नाकाम हो चुकी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेके लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद सियासी अदम इस्तेकाम अपने अरूज पर है, और जो लोगों की मुश्किलात हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। सिर्फ बिलिंग को ले लें तो लोग जो हैं खुदकुशियों पे जो हैं मजबूर हुए हैं। तो ये जो है सियासी खुदकुशी करने के लिए अदलिया से टकराव के बाद हुकूमत कोई बयानिए की तलाश में हो कि ऐसा कुछ करें कि हमें सुप्रीम कोर्ट ही घर भेज दे और हमारे पास कोई बयानिया आ जाए। माजी में ये करते रहे नून लीग। सर ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इनके आपस में आप अंदरूनी तौर पे इख्तलाफात देख लीजिए, हर पार्टी में होते हैं, लेकिन अब इनके तो बड़े अयां हो गए हैं। एक तरफ आप देखते हैं मियां नवाज शरीफ की लाइन लिए हुए आप देखते हैं कुछ लोग हैं जो कि इस टाइम इनकी अपनी हुकूमत है उसको निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत गलत कर रही है। तो मतलब जब आपकी पार्टी के अंदर से ही आपको सपोर्ट नहीं मिल रही तो आपने बाहर किसी की सपोर्ट क्या लेनी है। दूसरी तरफ अलमिया ये है कि मईशत इनसे संभाली नहीं जा रही। जो वादे किए थे लास्ट ईयर कि हम इतने अरब यूएई से ले आएंगे, कतर से ले आएंगे, चाइना से ले आएंगे, सऊदीया से ले आएंगे, एक धेला नहीं मिला। अपेक्स कमेटी जो बनाई थी जी, आपकी इजाजत से मैं एक चीज ऐड करूंगा। इनकी नाकामी देखें, हमेशा मुश्किल वक्त में या अपोजिशन में जब पार्टीज होती हैं तो उनमें से पार्टीज निकलती हैं। ये वाहिद बदकिस्मत पार्टी है कि जो रूलिंग पार्टी और उसमें से पार्टी निकल गई है, उसमें से निकल रहे हैं शेख लोग। हकान अब्बासी और वो सारा ग्रुप जो है वो निकल राइट गया। जी। खिजर कैसे देखते हैं ये जो आज तरमीम का बिल, मतलब ज़ाहिर है कि एक्ट ही बन सकता है, तरमीम तो नहीं हो सकती है। एक इलेक्शन एक्ट में तब्दीली का बिल जो है, मैं इसे तरमीम नहीं कहूँगा, ये पेश किया गया है। तो ये चार जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये मेरे ख्याल में पहले भी थे, और अब इसको स्पेसिफिकली जो लाना, तो आप नहीं समझते कि डिफाइंस की कोशिश है सुप्रीम कोर्ट का, जो बड़ा मैं समझता हूँ कि माइलस्टोन किस्म का डिसीजन आया। सर जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो आजकल मौसम अच्छा है, बारिशें वगैरह हो रही हैं, इस बारिशों से पीटीआई के ऊपर जो डस्ट पड़ी हुई थी वो धुल रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। और इससे जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो जाहिर है जैसे मौसम में बहार होता है, पीटीआई के लिए बहार लगी हुई है। अच्छी बात है सर, होना चाहिए अगर उसमें उनके लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है और इसके ऊपर तनकीद तो नहीं अभी भी करनी उनके चाहिए। पास हैं, काम तो सर नहीं वो हुई तो है। फिर अजली है ना उनके लिए, वो तो चलती आ रही है ना, छोड़े जब से ये हुकूमत आई है। बात कर तरमीम के हवाले से सर, अभी आते हुए शेख साहब ने जो बात की, आते हुए मेरी 4 लोगों से बात हुई है नून लीग के। उनमें से एक हुआ जिनका पिछली दफ़ा आपने जिक्र किया था, आपसे उनका नाम निकल गया था मुंह से। उन्होंने कहा ये तरमीम जो बिल आ रहे इसके हक में हम भी नहीं है। नून लीग के ये लोग कह रहे हैं कि हम इसके हक में नहीं है। आपने देखा होगा जावेद लतीफ़ साहब ने अलग ऐलान कहा है कि मैं मांगी भीख की सीट मुझे नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। ये वो चीज़ें देखें, एक हुकूमत का इस टाइम पूरे मुल्क में वो स्टांस है कि वो चाह रहे हैं कि हमारे लिए सिर्फ पॉजिटिविटी वाइब्स आएँ, हमारी पार्टी से भी, अपोजिशन से भी, लोगों से भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी। हमें सिर्फ जो है ना हाथों पे बिठा के सामने रखा जाए कि हमारी हुकूमत बेहतर कर रही है। लेकिन इस बिल का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई के लोग कितने इसमें इसको डिसएग्री करते हैं और इसमें बाकी जमातें कितनी डिसएग्री करते हैं, ये तो रह गया अपोजिशन की बात। देखना यह है कि अभी तक इस टाइम तक भी जो इजलास चल रहा था उसमें भी अभी तक जो है वो लोग इक्वल ही टाइप थे। कुछ लोग अभी गए नहीं है वहां से जिन्होंने वोटिंग करनी है, और कुछ जो है वो पीटीआई के हक में भी जो है वो जो लोग बैठे थे नॉर्मल हिसाब अभी उनका बराबर, इक्वलिटी के बराबर ही है। तो अब उसमें से देखने के जो नून लीग के लोग इस टाइम खफा है, जो नहीं चाहते कि ये बिल जो है वो पास हो, हालांकि उन्होंने भी जाहिर है कल को पार्टी, देखें आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखें किसी का एक बयानिया बेहतर है जो कि अवाम के लिए बेहतर हो सकता है और आपकी पार्टी वहां पे जाके किसी की नेगेटिविटी पे जाके स्टैंड करते हैं, तो आपको चाहिए कि वहां पे मूव ऑन करें
اور یہ ضروری ہے کہ یہ آئین میں رہا. اگر یہ وہی والی بات ہے کہ 85 سے پھر شروع کرنا پڑے گا. خضر بھائی ایک چیز, کیونکہ یہ ہمارا اس میں topic yes بڑا or no ہے نا, میں اس میں نہیں, میں اس میں ایک چیز اس میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بندہ پارٹی نہیں بدل سکتا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نامینیشن پیپر فائل ہوں گے, الیکشن لائک آ رہا ہے, یہ میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو. میں بتاتا ہوں سر, یہ لائک جس طرح کہ الیکشن آ رہا ہے جی جنرل 2025 میں, آپ اس میں نامینیشن فارم بھرتے ہیں جی پی ٹی آئی کے, جی جی, پی ٹی آئی کسی وجہ سے بین ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے یا آپ پی ٹی آئی کو چھوڑنا چاہتے ہیں, جب ایک دفعہ آپ نے پی ٹی آئی بھر کے الیکشن لڑ لیا پھر آپ وہ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ وہ ہے لائک جس طرح ابھی ہوا تھا نا, نہیں وہ اس میں لوگوں نے آزاد لکھا اور بعد میں بیسیکلی یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ تو اس میں تو پھر وہی ہے کہ آزاد کسی پارٹی کے نہیں بیٹھ سکتے. لیکن جب الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, تو پھر مجبوری میں ان کے پاس کوئی ادر آپشن نہیں رہ گئی تھی, تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا تھا. یہ اس تناظر میں جو ہے یہ تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ آپ نے اگر جمع کرا دیا تھا انہوں نے, وہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن میں تو صاف کہا گیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی میلا فائڈی تھی. تو یہ اس کو روکنے کے لیے کہ اب وہ واپس اگر آئیں گے تو پھر ان کا جو ہے حلف نہیں مانا جائے گا. اور یہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے, آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, آپ کسی کہیں اور نہیں جا سکتے, ایم این اے الیکٹ ہو کے آپ چلے گئے, آپ کہیں اور نہیں جائیں گے, اگر جائیں گے تو آپ کو ڈی سیٹ کروا دیں گے, ڈیفیکشن لگے گا آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ آلریڈی بھی ہے. اچھا انہوں نے صرف نا یہ ریزرو سیٹوں کو روکنے کے لیے ابھی کے لیے کہ وہ 30 35 36 سیٹیں جو مل رہی ہیں. اچھا خضر بھائی, یہ حکومت کیوں چاہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانا جائے؟ بظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی یہ چاہ رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس بھی چلا گیا ہے, اور یہ نیکسس تو ایک ہی تھا کیونکہ یہ جو گورنمنٹ لائی گئی ہے, انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں کا جو ہے نوٹیفیکیشن بھی کر دیا. الیکشن کمیشن کی جو قومی اسمبلی کی 39 ہے, اب یہ 41 سیٹوں کا معاملہ ہے. تو حکومت تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں کیوں نہیں دینا چاہ رہی؟ سر اوبیسلی ان کے پاس وہی والی بات ہے کہ ان کے پاس اپنی تعداد رہی سے پہلے بھی پوری سوری ہے. اگر یہ مخصوص نشستیں ان کو مل جاتی تو آٹومیٹکلی عدم اعتماد کا تو ظاہر آپشن ہے, اور جس میں ابھی حکومت ظاہر ہے ایک طرف دیکھا جائے تو دھرنوں کا معاملہ, آئی پی پیز کے اوپر ابھی ان کو جو ہے مذاکرات کرنے, اس کے والے سے جو ظاہر 4 دن 5واں دن اس میں شامل ہے. گورنمنٹ تو اس کو بڑا لائٹ لے رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں کہ گورنمنٹ تو بڑے لائٹلی لے رہی ہے اس دھرنے کو. تو سر لائٹلی لے رہی ہے تو کیونکہ اس میں ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ اس میں تمام پارٹیز ملوث رہی ہیں, اس میں ہر کسی کا کھانے والا, ہر کسی کے اپنے جو ہے وہ دائیں بازو اس میں موجود رہے ہیں. ابھی اپنا عمر ایوب صاحب بھی اس میں جب حکومت تھی انہوں نے بھی اس میں سائن کیے ہیں, سگنیچر وہ بھی شامل ہے اس میں آئی پی پیز کے معاملے میں. تو میرے خیال سے حکومت جو بھی when he was in نون لیگ, جی 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 تو جب بھی یہ سر حکومت جس طرح سے بھی یہ سٹانس لے رہی ہے, جس چاہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے سمجھتی ہے حکومت کے اپنے خلاف یا اس کی نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے, تو یقیناً اس نے تو اس کو ڈس ایگری کرنا ہے. رائٹ جائب صاحب, مطلب ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ عمران خان صاحب جو ہیں آج پھر فوج سے مذاکرات کا انہوں نے عندیہ بھی دے دیا, انہوں نے کہا جی فوج جو ہے اپنے کو ترجمان مقرر کرے, ہم ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک میں مارشل لا نافذ ہے. یہ اس کا اگر اس صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر محسن نقوی ہوگا تو پھر ہم مذاکرات نہیں کریں گے, کیونکہ اس کے اور آئی جی پنجاب کے جو ہاتھ ہیں وہ ہمارے کارکنوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. دیکھیں سر بات یہ ہے, کچھ دن پہلے 2 دن ٹکر چلتا رہا ٹی ویوں پہ, عمران خان نے 9 مئی کے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی. بعد میں کیا ہوا جی, وہ خبر جھوٹی نکلی, خان صاحب نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی. ابھی یہ جو آپ بات ابھی کر رہے ہیں یا میڈیا پہ چل رہا ہے, یہ خواہش تو کسی کی ہو سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ دور دور تک اس کا کوئی تعلق ہوگا. 2 دن پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا, خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ جو فوج ہے وہ نیوٹرل ہو جائے, سمپل. باقی اگر مذاکرات خان صاحب کریں بھی تو یار فوج ہماری اپنی ہے, فوج سے ہمارے جذبات منسلک ہیں. لیکن ایک چیز میں جعفری صاحب کہوں گا, بینگ اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, کہ میرے خیال میں ہمارا جو آئین پاکستان ہے 1973 وہ بڑا کلیئر ہے کہ جو ہے ڈومین ایک تو تمام اداروں کا ڈومین ہے, اس کے علاوہ جو ہے ہماری افواج پاکستان جو بلا شبہ دنیا کی بہادر ترین افواج ہیں, اس کو اس کا پولیٹیکل رول کوئی اسائن نہیں کیا گیا, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لیکن آلدو کہ اسائن نہیں کیا گیا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ رول تو رہتا ہے. امریکہ جیسے ملک میں بھی جو ڈیپ سٹیٹ کا کام وہاں پہ ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا انٹیک بھی شامل ہوتا ہے, اسپیشلی فورن پالیسیز میں. سر رہے, لیکن ملک پہلے, ریاست پہلے. آپ
اب اس وقت دیکھیں نا جو پاکستان کا حال ہے، اگر خان صاحب نے خیر یہ بات کی، میں آپ کے کوسچن پہ آؤں گا، جی تو اپنی فوج ہے، اگر خان صاحب مذاکرات کریں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ بھی کرتا ہوں، فوج کی حمایت خان صاحب کو اس وقت نہیں چاہیے. 3 وجوہات ہو سکتی ہے نا فوج کی حمایت کے لیے. نمبر 1 الیکشن جیتنا ہو، نمبر 2 اپنے کیسز ختم کروانے ہو، جیل سے باہر آنا ہو، نمبر 3 عوامی حمایت لینی ہو. اور بھائی کل ابھی 8 فروری گزرا ہے، 3 کروڑ ووٹ لیا ایک پارٹی نے جس کے پاس اس کا نشان ہی نہیں تھا. لیکن جعفری صاحب سن لینا سر، کیسز خان نے ایک سال خان نے جیل میں بیٹھ کے اپنے کیسز کا سامنا کیا، بڑے چاروں کیس اس نے ختم کروا لی ہیں. پھر عوامی حمایت تیسرا، عوام پوری پاکستان کیا پوری دنیا اس کے پیچھے ہے. لہٰذا خان کو فوج کی کوئی بھی آؤٹ آف وے جا کے کوئی فیور نہیں چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ خان صاحب نے یہ بیان دیا. ہاں یہ ضرور کہا ہوگا کہ اگر فوج بات کرنا چاہے تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور کوئی بھی پاکستان نہیں کہے گا سر، ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو اپنی خواہشات کے مطابق جو میڈیا ہاؤس خان صاحب نے کہا، بلکہ علیمہ خان نے بھی کہا 2 دن پہلے، انہوں نے کہا جی کہ مطلب جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے. خیر مطلب اس بات پہ ہم نہیں جاتے، لیکن آج جو انہوں نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں عملی طور پر مارشل لا ہے. اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ یہ محسن نقوی کون ہے، اور یہ جو اپیکس کمیٹی بنائی ہے اس کی کیا حیثیت ہے. خیر اس کی آئینی حیثیت تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اور انفارچونیٹلی وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ کوئی پاکستان کے لیے کامیابیاں بھی نہیں سمیٹ سکی. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ سر پاکستان اس ٹائم بڑے ہی نازک دورائے سے گزر رہا ہے، اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو تمام کو سپیس دینی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سپیس دینی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو. جیسے میرے پیشے رو نے بھی فرمایا، انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اپنا رول ہے، ان کو آپ دے دیں، یہ ان کا اختیار ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو مرضی کریں، آپس میں بیٹھ کے طے کریں. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی نہیں چاہیے کہ بار بار عدلیہ کے پاس جائیں یا بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں. ان کو نہیں چاہیے، اپنے معاملات ہیں خود بیٹھ کے حل کریں. مصیبت یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز خود بیٹھ کے حل نہیں کرتی، وہ ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہیں ایک سہارا. آپ نے دیکھا ووٹ کو عزت دو، اور اس کے بعد اتنے ووٹ کو چمکایا گیا جو ہر ایک کے سامنے آ گیا. تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ ایک عام آدمی کو سوچتے ہوئے، ایک غریب آدمی کو سوچتے ہوئے، بلکہ ایک متوسط طبقہ ہم جیسے لوگوں کو سوچتے ہوئے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سپیس دیں اور ملکی حالات کی بہتری کے لیے کوئی کوشش کریں. خدا رہا اس ٹائم ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. ایک اور آپ کا انٹیک چاہوں گا میں، کیونکہ آج انہوں نے ایک اور بیان بھی دیا، کیونکہ ہم نے کل دیکھا کہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے جو ہے پشاور ہائی کورٹ کو خط بھی لکھ دیا، جوڈیشل آفیسرز مانگ دیے 9 مئی کی تحقیقات کے لیے. اور آج ہی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی میں اگر کوئی پی ٹی آئی کے کارکن ملوث ہے تو ان کو بے شک اب سزائیں دیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ جی؟ سر جب موب چلتا ہے نا تو اس کے اندر کچھ ایسے روگ ایلیمنٹ شامل ہو جاتے ہیں جو اس پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوتے، اور وہ اس موب کو بھی ساتھ لے کے بدنام کر دیتے ہیں. اگر اتنا ہی یہ موب برا تھا تو ابھی تک کوئی نہ کوئی شواہد تو ہوتے، کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتے. خالی اس کو جیو فینسنگ کی بیسس پہ لے لینا کہ جیو فینس تھا تو لہٰذا ہم نے پکڑ لیا، یہ ناکافی ہے. آپ اس کے شواہد دیں، ان کو کورٹ کے اندر ٹرائل کریں، جو قصوروار ہے بالکل ٹرائل کریں، لیکن ایک یہ بہانہ بنا کے ایک پارٹی کو نشانہ بنانا یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس جو 9 مئی کو بہت بری طرح جو بیانیے کی عدم موجودگی کے باوجود نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا، بلکہ ابھی بھی کر رہے ہیں؟ سر بالکل کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جس ٹائم پہ باجوہ صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو اتارا تھا، نواز شریف صاحب نے پاکستان میں کام اور انگلینڈ میں جا کے جو فرمایا تھا وہ آپ کے سامنے تھا. مریم نواز صاحب کے جلسے میں جو کہا تھا، جی جلسے میں بھی جو کہا تھا، تو یہ ساری چیزیں تو آن ریکارڈ ہیں. تو یہ چیزوں سے مطلب آپ پھر ان کے خلاف بھی کاروائی کریں، دونوں طرف ایکول ہونا چاہیے، بیلنس کرنا پڑے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اکیلے خلاف کاروائی کرنا ناحق ہے، نون لیگ کے خلاف اکیلے کاروائی کرنا ناحق ہے. کرنا ہے تو سب کے ساتھ کریں. بورڈ کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کدھر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج پھر فوج سے مذاکرات کا اندیہ بھی دیا، پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں عملی طور پر مارشل لا ہے. محسن نقوی کو انہوں نے کہا کون ہے وہ اور کس حیثیت میں وہ وزیر داخلہ ہے، اگر وہ آئے گا مذاکرات نہیں کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی میں جو لوگ پی ٹی آئی کے اگر انوالو ہے تو ان کو بے شک سزا دیں. آپ بالکل صحیح ہے سر، لیکن آپ اس کو لنک کرتے ہیں جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی ہے، اس کا مطلب وہی تو نہیں ہے کہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن کے پی کے میں بنانے کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے عدلیہ کو خط لکھا ہے؟
سر ظاہر ہے ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ جو خان صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اگر 9 مئی کے لوگ جس میں ملوث تھے ان کو سزائیں دینی چاہیے، تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں وہ تو بعد کی بات ہے کہ فرانزک ہوتی ہے اس میں، جیو فینسنگ کیا اس میں آگے کون سے لوگ پکڑے جاتے ہیں، لیکن جن کی ویڈیوز وائرل ہوتی پہلے ان کو لانا چاہیے، ان سے پوچھ گچھ کریں. اور اس میں وہ کون لوگ ہیں ویڈیوز میں جنہوں نے سر سب کو اکٹھا کیا، جنہوں نے اس دن 9 مئی کو جنہوں نے سب کو بلایا کہ گھروں سے نکلیں اور پہنچے، کارروائی کریں نا، پھر ان کریں نا ان کے خلاف کاروائی، ان کو پکڑیں پھر کہ آپ بتائیں. اور سب سے پہلے تو وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے اکٹھا کیا تھا، جنہوں نے لوگوں کو اٹھایا، چاہے اس میں انتشاری ٹولہ تھا یا اس میں انتشاری لوگ تھے، سامنے تو آئے نا، پھر ان کا ٹرائل کریں، کورٹ میں لے جائیں ان کو. اس کے بعد پھر ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا غلط ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس طرح سر کہہ رہے تھے کہ ایک ڈیل کرنا مذاکرات میں بڑا فرق ہوتا ہے. لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں کہ ڈیل کر رہے خان صاحب. وہ بھائی خان صاحب نے ڈیل کرنی تھی تو انہوں نے ہفتے میں باہر آ جانا تھا. انہوں نے آپ کو پتا جب الیکشن کے نام پہ دھاندلی کا ایک دن رکھا گیا تھا جس کو ہم 8 فروری کے طور پہ 8 فروری کو ہوئے تھا نا الیکشن، 9 فروری کو، اور سر اس کو 9 فروری کو آپ 9 فروری کا دن ہمارے لیے سیاہ ترین دن ہے. ہمیں اس دن جو ہے وہ کالی پٹیاں باندھ کے شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ ملک کے اوپر مسلط ہوئے، یہ ہمارے اوپر آ کے حکومت بنائی. سب کو پتہ ہے کس طرح سے الیکشن ہوئے تھے. اب سر اس میں اگر خان صاحب نے کرنے ہوتے ڈیل کرنی ہوتی تو خان صاحب کب کی ڈیل کر چکے ہوتے. یہ 9 مئی والا واقعی ختم ہو چکا ہونا تھا اگر خان صاحب نے کرنا ہوتا. یہ اب وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے تو میرے خیال میں ظاہر ہے اس ملک میں جو حکومت سے بات کریں تو وہ ہمیشہ آرمی کو درمیان میں لاتی ہے. نیوٹرل کون نہیں ہونے دے رہا، فوج کو کون نہیں ہونے دے رہا حکومت کو، چاہے وہ پی ٹی آئی تھی، چاہے وہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی. ہم فوج کو یہ تینوں جو ہے گھیر کے اس کو درمیان میں لے آتے ہیں. تو خان صاحب کس سے مذاکرات کریں؟ فوج سے ہی کریں گے وہ، اور ان لوگوں سے کریں گے جن پہ اپنی وہ شرائط سب سے پہلے. اچھا خضر، ایک بات کا مجھے جواب دیجئے، اس بات میں کوئی مطلب دو رائے نہیں کہ 9 مئی کو جس نے اگر مطلب ان تنصیبات پہ یا کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر اگر کچھ حملہ ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے سر لیکن اب سوال لے لیجیے پورا. لیکن اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے وہ تو محسن نقوی تھا، آئی جی جو ہے وہ تو یہی تھا جو اب ہے آئی جی. تو ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے تھی اس وقت، ان کو کم از کم سیک ہی کرتے. تو یہ تو کچھ نہیں ہوا. سر اس پہ نام وہ بھی آتے ہیں کہ جہاں پہ جا کے یہ حملے ہوئے اس ٹائم وہاں کے لوگ کہاں پہ تھے. بہت بڑا یہ سوال بن جاتا ہے. پھر نام لے کے سیکیورٹی لیبس تو تھا نا جی، تھا نا سر. تو اس میں ظاہر ہے یہ دونوں تو ہیں، اس میں کوئی 3-4 اور بھی ہیں جو ذمہ دار بنتے ہیں اس سیکیورٹی لیبس میں. نہیں 3-4 نہیں ہے، وہاں کے ایس ایچ اوز ہیں، وہاں کے ایس پی سر ہیں، ایک اور نام بھی ہیں اور بھی ہیں جہاں پہ وہ پہنچے تھے جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ فوجی تنصیبات پہ ہوا تھا، حملہ ہوا ہے وہاں. تو پھر اس کا مطلب ہے سر اس میں اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف جو مطالبہ کرتی چلی آ رہی کہ اس کا جوڈیشل کمیشن ہائی لیول بننا چاہیے، جو اصل ملزمان ہیں ان کو گرفتار بھی کرنا چاہیے، قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے. اس کو یوز کر رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے یوز کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. سر بننا چاہیے بالکل. اس میں یہ ہے کہ اگر پی ٹی اپنے آپ کو بڑے دل کا مظاہرہ کرتی ہے اس میں ان کو سب سے پہلے تو جن لوگوں کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان کو سامنے آگے خود سرنڈر کر دینا چاہیے. ہم سے تشویش کریں میرے خیال میں وہ پکڑے گئے سارے ٹھیک ہے، لیکن آنا چاہیے، ٹرائل کریں نا، پھر ان کا ٹرائل کریں نا ان سے. سر تو پوچھیں ان سے اس انتشار کے بارے میں پوچھیں کہ 9 مئی ہوا کیوں ہے، کس وجہ سے، کیا آپ لوگوں نے اس چیز میں واقعی ان کو اکسایا، ان لوگوں کو جو انتشاری ٹولہ تھا جس میں یہ کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نہیں حکم دیا تھا. جب موب آتا ہے تو اس میں روگ جو ایلیمنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی شامل ہو جاتا ہے. خضر صاحب جس دن جوڈیشل انکوائری ہو گئی، آپ کو پتہ ہے جناح ہاؤس کے اندر صرف 103 لوگ گئے تھے، صرف 103 لوگ گئے تھے، ہزاروں لوگ وہاں پہ جمع تھے. جس دن جوڈیشل انکوائری ہو گئی 130 وہ جو آن ریکارڈ ہیں. لیکن جعفری صاحب 103 کیسے گھسے؟ دیکھیں بات سنیں جعفر صاحب، مطلب میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا، کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، لیکن وائلنٹ جو لوگ ہیں 103 نہیں چھوڑنا چاہیے. 103 بہت بڑی تعداد ہے. اگر نہیں وائلنٹ چھوڑنا چاہیے. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ تھے، فوجی تنصیبات پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. 103 گئے. جس دن جوڈیشل انکوائری ہوئی لگ پتہ جائے گا. سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں. اچھا مجھے بتائیے ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. جو بھی ذمہ دار ہو، چاہے کوئی لیڈر غلطی سے گھس گیا اس میں یا دانستہ طور پہ گیا، اس کو اگزامپل بنانا چاہیے. میں اس بات بننا چاہیے سر. فوج سر عدلیہ ہو، سر آپ کا وابدہ ہو، واسا ہو، یا کیوں بھائی آپ ریاستی اداروں پہ ریاستی ادارہ کوئی بھی ہو. سمپل. شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کہ جس تھوک کے حساب سے ہم پریس کانفرنس سارا دن دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھنے کو دل نہیں کرتا حکومتی وزراء کی، اور وداؤٹ اینی ریزن وہ کرتے ہیں اور وہی باتیں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں.
تو سیاسی جو پولرائزیشن ہے, جو کشیدگی ہے, اس کو بڑھاوے کا جو ہے سبب بنتے ہیں. کیا یہ موجودہ جو نون لیگ کی الائنس کی گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اس کا سروائیول اسی میں ہے کہ کوئی کولنٹ جو ہے پولیٹیکل جو گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر کوئی کولنٹ ڈالنے کی بجائے آپ ان کو ہوا دیتے رہے, آپ اشتعال دلاتے رہے اپنے اوپوننٹس کو, اور ڈنگ ٹپاؤ معاملات کر کے اپنا وقت گزاریں؟ سر انگلش میں کہتے ہیں لک بزی ڈو نتھنگ. آپ یہ دیکھیں یہ ان کے پاس اور کرنے کو کچھ ہے نہیں. اگر یہ عوام کو کچھ دے پاتے, کوئی اکانومی بہتر کر پاتے, لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر دیتے, کوئی نوکریوں کے مواقع فراہم کر دیتے, کہیں بجلی کے ریٹس کم کر دیتے, کہیں گیس کے ریٹس کم کر دیتے, پیٹرول کم کر دیتے, آٹا کم کر دیتے, دودھ کم کر دیتے ریٹ, مطلب یہ چیزیں تھیں جو ان کے کرنے والی تھیں. جب وہ نہیں کرنی تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, بزی تو نظر آنا ہے. اولمپکس کے اندر آپ کے پورے پاکستان جو دنیا کی 6ٹی 7ویں بڑی آبادی ہے, ٹوٹل 7 بندے تشریف لے کے گئے ہیں, اور سر اس کے ساتھ جو ٹولا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا جو سویمر ہے وہ ماشاءاللہ سب سے آخری پوزیشن پہ آیا ہے. شکر کرو ڈوب نہیں گیا. وہی نا اس کے کوچ نے کہا شکر کرو یہ ڈوب نہیں گیا. رانا ثناء اللہ صاحب اپنی بیگم کو لے کے, مطلب سر آپ یہ سے اندازہ لگائیے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ملک بڑا بری حالت میں ہے, دوسری طرف آپ ٹور کروا رہے ہیں انٹرنیشنل. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا صاحب بھی ساتھ گئے ہیں جی. تو سر یہ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, اس میں پھر یہ غلط چیز ہے کہ آپ کا ملک ایک طرف بالکل اس ٹائم کرائسس کے اندر ہے, عوام ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. گجرانوالے کے اندر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا بجلی کے بل کے پیچھے. ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں سر؟ انہوں نے تو میں خیال شاید لوڈو بھی نہ کھیلی ہو ساری عمر, اور اولمپکس کی ٹیم کو ہٹ کر کے پہنچ گئے. اب سر یہی تو المیہ ہے ہمارا کہ جب انہوں نے کام ہی کوئی نہیں کرنا, جب کچھ کرنے کو نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. کانفرنس کر کے ایک دوسرے پہ بلیم شفٹنگ. ان کی بات کو آپ نے انجوائے بھی کیا. کیا کہہ رہے تھے سر؟ رانا صاحب نے قیمت ساری زندگی لوڈو نہ کھیلی ہوئے. لیکن آپ دیکھیں نا اولمپکس کی ٹیم کو وہ ہیڈ کر کے 127 ممبر کا ڈیلیگیشن کو اپنی بھائی کے ساتھ 27 سوری اب وہ کس کیپیسٹی میں جی سر ان کا تعلق ہے, وہ ماشاءاللہ کر سکتے ہیں. مال مفدل بے رحم پاکستان کی حالت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. مجھے یہ بتائیے جی, کیا حکومت پاکستان جو توہین عدالت کا قانون ختم کرنے کا ارادہ کر چکی ہے, از اٹ پاسبل, کیونکہ آپ یورسٹ بھی ہیں, کہ حکومت جو ہے توہین عدالت کا قانون ختم کر سکتی ہے؟ یہ حکومت انشاءاللہ توہین عدالت پہ ہی گھر جائے گی. اور سیکنڈلی اگر عطا بندیال صاحب 2-3 تب توہین عدالت کے نوٹس بھیج دیتے نا, تو آج ان حالات میں قوم نہ ہوتی. انتہائی معذرت کے ساتھ. نہیں تو پھر قصوروار تو بندیال صاحب بھی ہوئے نا, انہوں نے یہ راستہ یہ کھول کے رکھا. اور کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر آپ نے ختم کر دی تو آپ کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز میں اور ایک اشارے پہ کھڑے حوالدار میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. جس کا دل کرے گا وہ آپ کو بات. جی خضر کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ توہین عدالت کا کیس جو ہے قانون ختم کر دیا جائے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ 8-10 دن قبل جو آپ نے دیکھا لاہور میں پنجاب کی سی ایم نے ضمیر فروش بھی کہا. انہوں نے کہا جی آپ کے ضمیر اگر سوئے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز کو انہوں نے کہا اگر آپ کے ضمیر سوئے ہیں تو ہم کیا کریں, ہم رجسٹ کریں گے, جو اگر آپ کے ایسے ڈیسیژنز آئیں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے. اس کے بعد یہ توہین عدالت کا قانون جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کسی کانسٹیٹیوشن میں ایسا نہیں ہے. آپ کا ٹیک؟ سر خدا کی قسم ہمارے ملک میں انصاف ختم ہو چکا ہے, اور ہم اس دہانے پہ کھڑے ہیں کہ خودکشی تو اب میرے خیال میں لوگ جو کر رہے ہیں اچھا ہے اگر وہ اس ملک سے جو ہے وہ جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, لیکن سر اس میں یہ خضر لمحہ فکری ہے ہمارے لیے نا جی. اس میں سر دیکھیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ججز جس کے اوپر جو ہے ہم پورا ملک جو ہے عدلیہ انصاف کے حوالے سے ڈیپینڈ کرتا ہے, تو وہ آسان ہو جائے گا. جس طرح سر کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ ان کے ساتھ سیلفی لینا بڑا آسان ہے, ان کے ساتھ کھڑا آسان ہو جائے گا. ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ اسپیشلی وہ جس طریقے سے پچھلے 10-15 سال سے عدلیہ کو ملائن کیا جا رہا ہے, اس کے بعد تو بہت برا ہو سکتا ہے. سر آپ یہ دیکھ لیں ریاست مدینہ میں ایک قاضی حکومت وقت کو بلا لیا کرتا تھا, اتنی عزت تھی, اور حکومت وقت آ کے اس وقت کے جو بھی اس وقت حکمران ہوتے تھے وہ جواب دے ہوا کرتے تھے. بلکہ حضرت علی نے تو قاضی کو کہہ دیا تھا کہ تم اگر مجھے دیکھ کر کھڑے ہوئے ہو تو تم کیوں کھڑے ہوئے ہو, کیونکہ مذہب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو لے کے چلے تھے. اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم قاضی کی 1892 میں سر 1892 میں سلطان عبدالحمید ثانی جو ہے ان کے بیٹے تھے, انہوں نے ایک ریاست میں ان سے ظاہر بچپن تھا, ان کا لڑکپن تھا, ان سے چھوٹی سی کوئی خطا ہوئی کہ انہوں نے بنا جانتے انہوں نے شپ خریدا اور اس میں اسلحہ وغیرہ تھا جو کہ برٹش جو ہے لوگوں نے وہاں بھیجا تھا اور وہ کچھ انتشار پھیلانے کے لیے. انہوں نے ان کو 8 سال کے لیے جلا وطن کر دیا تھا.
اپنے بیٹے کو, شہزادے کو, جو کہ بعد میں اس سلطنت کے بانی بھی بنے ہوئے. وہ جزا و اچھا سزا پتہ کا کیا ہے، ظاہر میری بات سنیں جی. پاکستان کی عدلیہ میں 26 اکتوبر کو ایک نیا سورہ طلوع ہونے جا رہا ہے. بڑا لمبا ٹنیور ہے. منصور علی شاہ صاحب کا آنریبل جسٹس جو ہیں 3.5 سال کا ٹنیور ہے. پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑی عظیم شخصیت اس وقت چیف کی کرسی پہ بیٹھی ہیں, بڑی دبنگ. آپ دیکھنے جا رہے ہیں سر 1-1.5 مہینے میں آپ دیکھیں نہ دکھاؤ خواب سر جی عدلیہ خدا دی قسم لمحہ پا کے رولے نہ پھیرے میرا نام سر افتخار چودھری سر دیکھو عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. عوام عدلیہ کی تحریک میں ہم نے بھی ساتھ دیا تھا, یہی اعتزاز حسن تھا, یہی افتخار چودھری تھا. سر اب بڑے دیکھیے لوگوں گا سر, دیکھیں میری بات چھوٹی سی, میں آپ ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کو نہ بھولیں. تو کیا بنا اس کا؟ وہ 26 اکتوبر کے بعد دیکھیے گا تو صحیح, جوڈیشل کونسل تبدیل ہوگی, نئے چہرے اوپر آئیں گے. سر آپ دیکھیں گے تو صحیح. آپ اللہ کرے آپ کا ایسا ہو جائے. دیکھیں نا سر ستمبر تک تو چھٹیاں ہیں, صرف چھٹیاں گزاریں. جو عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہوا تھا سیم ریورس ہو رہا ہے. مقافات عمل ہے سر, یہاں پہ وقت ایسی چیز ہے جو گزر جاتا ہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے, لیکن ایسا نہ ہوا تو پھر کیا جواب ہوگا؟ سر ہوگا انشاءاللہ ہوگا. آپ اللہ کرے ایسا ہو جائے سر. انفارچونیٹلی میں وداؤٹ کسی کا نام یا عہدہ ڈسکلوز کیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر برا وقت ایسا آیا کہ کچھ باعث لوگ اوپر آ کے بیٹھ گئے جنہوں نے اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے 24 کروڑ عوام کو انہوں نے سٹیج پہ لگا دیا. بس صرف یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, اور کچھ بھی نہیں. ہمارے ملک جیسا ملک کوئی بھی نہیں ہے. شیخ صاحب ٹائم تھوڑا رہ گیا. آئی پی پیز کا جو مسئلہ ہے, افسوسناک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ پہلے منسٹرز تھے اس وقت نہیں بولے, اور اب وہ کہتے ہیں جی زرداری کے اور نواز شریف کے شہباز شریف کے صاحبزادے کے کارخانے ہیں بجلی کے, وہ بھی پیسے لے رہے ہیں. داؤد فیملی بھی لے رہی ہے. منشا فیملی کے جو 4 کارخانے بڑے ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں. اور وداؤٹ پروڈیوسنگ الیکٹریسٹی, وہ جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے 90s سے لے کے اب تک چل رہے ہیں, اور تمام حکومتوں نے ان کو ایکسٹینڈ بھی کیا ہے. کیا اس مسئلے پر حکومت کتنی دیر خاموش رہ سکتی ہے؟ کیونکہ اب یہ ان کے گلے میں, میرے خیال میں گلے کو پڑ چکا ہے. سر حکومت کو تو اس میں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. میں اس کا جواب آپ سے لوں گا. ایک کمرشل بریک پہ جانا ہے ہمیں. ویورز ملتے ہیں شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آخرکار تک. جی شیخ صاحب, یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ, اور اب ظاہر ہے کہ اس میں بڑے بڑے شرفاء, بڑے بڑے محب وطن لوگ ان کا نام آ رہا ہے. ان میں ایک صاحب تو ایسے ہیں, میرے پاس ڈیٹیل تو ہے, آج اس کے اوپر ایکچولی ڈیٹیل پروگرام ہی ہمیں کرنا چاہیے 1-2 دن میں, لیکن کافی پروگرام کرنے پڑیں گے. کہ ایک وہ ایسے صاحب بھی ہیں جن پہ بڑا کرپشن کے چارجز تھے, اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جب آئی ان کو واپس بھی لایا گیا. حالانکہ اس سے پہلے وہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں آپ کے, وہ اس وقت بھی پرائم منسٹر تھے, تو وہ پی او ہوتے ہوئے بھی کبھی ٹرکی میں پہنچ جاتے تھے لنڈن سے. میرے مراد سلمان شہباز سے ہے, ان کا کارخانہ بھی ہے, اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بجلی بڑی اچھی اور زیادہ کوانٹٹی میں پروڈیوس کر رہا ہے. تو یہ تو سارے ہی پھر ملے ہوئے ہیں جی اس میں. سر آئی پی پیز کا معاملہ یہ ہے کہ جو سلمان شہباز صاحب پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بالکل تھوڑی تعداد میں پروڈیوس کر رہے ہیں, اور وہ اپنی ساتھ فیکٹری ہے, ان کی شوگر مل ہے جی رمضان شوگر مل, اسی کو وہ فیڈ کر رہے ہیں, اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اور وہ اس کے علاوہ جو پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, آپ کو پتہ ہے رمضان شوگر مل میں 2011-12 میں نے اسٹوری بریک کی تھی. یہ جو حلہ ملک تھا اس کی مشینری اور اس کے اوپر قبضہ بھی انہوں نے کیا تھا اس وقت میں, اس کو بند کیا تھا. اور اس کے بعد وہ ہمارے وہ ظفر الطاف صاحب سیکٹری ہوتے تھے, ان کو گرفتار بھی کیا تھا. اس میں ان کو بڑا ہیوملیٹ کیا تھا. اس کی مشینری جو ہے بعد میں خریدی گئی تھی رمضان شوگر مل میں. وہیں پہ حلہ, وہاں پہ رمضان وہ ملک کا بھی کارخانہ لگایا. اب یہ ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً 40,000 میگا واٹ کی تھی. 40,000 میگا واٹ. اس میں سے سر تقریباً گورنمنٹ کی جو اپنی ہے وہ 11,000 میگا واٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیں. اور یہ 4 میجر پلانٹس ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے. ایک بلوکی میں ہے, دوسرا حویلی بہاؤدین میں ہے, حویلی بہادر شاہ میں, تیسرا سائیوال کول ہے, اور چوتھا کراچی کا پلانٹ ہے. ان کی پروڈکشن تقریباً 11,000 میگا واٹ ہے. اگر یہی 11,000 میگا واٹ والے پروڈکشن پلانٹس گورنمنٹ, جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں, یہی بند کر دے تو 25 سے 30% ریلیف تو آپ نے عوام کو ویسے ہی دے دینا ہے, جو کہ یہ نہیں بند کر رہے.
پھر انہوں نے اس کے اوپر کیلکولیشن بڑی ہوشیاری سے کی ہوئی ہے. انہوں نے کیلکولیشن یہ کی ہوئی ہے کہ 35 روپے انہوں نے کاسٹ رکھ دی ہے بجلی کی, اور جو اپنا مارجن ہے وہ شو کیا 3 روپے 62 پیسے, کہ اگر آپ بجلی کم بھی کریں گے, آپ آئی پی پیز کا ریٹ کم بھی کریں گے, تو صرف آپ کو 3 روپے 62 پیسے میں سے کھیلنے کا موقع ملے گا. فرض کیجئے 50% بھی کم کریں تو 1 روپیہ 80 پیسے کم کریں گے. یہ ان کی ہوشیاری ہے. جو 35 روپے ریٹ رکھا ہوا ہے اس میں 11 روپے انہوں نے رکھا ہوا ہے فیول کا, 4 روپے 50 پیسے رکھا ہوا ہے ٹیکس کا جو انٹرسٹ دے رہے ہیں, وہ بھی ہمارے پلے ڈال دیا ہے, انشورنس بھی ہمارے پلے ڈال دی ہے. تو یہ سارے چیزیں یہ بالکل فراڈ ہے, یہ بالکل دوگلا پن ہے. اس سب چیزوں کو اگر کوئی گورنمنٹ سنسیئرلی کرنا چاہتی تو ابھی کر سکتی تھی. یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں اس کو ٹھیک کریں گے, یہ عوام اسی طرح. باقی وزیر خزانہ تو اس معاملے پر اپنی بے بسی بتا چکے ہیں سر, وہ اسی وجہ سے بتا رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اس میں کون کون شامل ہیں. ایپٹما کے 2 گروپس ہیں, ایک گروپ جس کو ملا ہوا ہے یہ سرب, وہ تو ٹھیک ہے, خوش ہے. جو دوسرا گروپ گور اعجاز صاحب کا ہے, ان کو کیونکہ نہیں ملا ہوا, حالانکہ ان کو تو کافی عرصے سے پتا تھا یہ سارا معاملہ, اب آ کے کیوں بولے ہیں. نعیم الحق صاحب نے بھی اپنی تقریر میں, حالانکہ انہوں نے اچھا سٹینڈ لیا ہے, انہوں نے کسی کے اوپر بھی بلیم نہیں ڈالا, انہوں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ شامل ہیں. وہ بھی چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, چپ کر کے. تو یہ چیزیں پاکستانی عوام سے ہمیشہ چھپی رہی ہیں اور چھپی رہیں گی. مجھے یہ بتا دیجئے کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی اصل حقیقت کیا ہے, کیونکہ یہ اسی روز شروع ہوا جس روز پی ٹی آئی کے کارکنان کو بڑی بے رحمی سے پکڑا گیا, اٹھایا گیا, ایف آئی آرز دی گئی, لیکن ان کو سپیس دیا گیا اور پچھلے 5-6 دن سے یہ بیٹھے ہیں. حالانکہ الیکشنز جو ہوئے اس میں پورے پاکستان میں ان کو میرے خیال میں 1 سیٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس, عوام نے رد کیا. تو پھر اس کو کیا, اس کی اصل سٹوری کیا ہے آپ کے پاس ضرور سر؟ وہ پریشر گروپ ہے, پریشر گروپ چاہ رہا ہے کہ ہمیں 5 سے 6 سیٹیں مل جائیں, یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. باقی یہ دھرنا دکھاوا یہ عوام کے کیونکہ سینٹیمنٹس اس قسم کے ہوتے ہیں. میں اور آپ باہر نکل کے کہہ دیں آج کل مہنگائی ہوئی ہے, اس پہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں, ادھر لوگ مجمع اکٹھا ہو جائے گا, تو وہ ان کو ایک طریقہ آتا ہے لوگوں کی پلس دیکھ کے کہ ہم اس چیز کو اٹھائیں گے, بجلی کے بل کو اور اس چیزوں کو, لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے. اگر اتنا جائیں گے, جی میرا خیال ہے کہ کچھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں ان کی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں, حکومت کے ساتھ کوئی ان کی بات چیت چل رہی ہے. یہ کس کی بی ٹیم ہے پھر مجھے بتائیے سر؟ وہ سب کو پتا ہے, اس میں کوئی مطلب کچھ نہیں ہے. یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے, کیا حکومت کے گلے پڑے گا کہ پھر یہ ویسے ہی نکل جائے گا وقت؟ یہ بھی جہاں تک بات ہے پریشر گروپ کی, تو میں ڈس ایگری کروں گا. پریشر گروپ اگر انہوں نے بنانا ہوتا تو الیکشن کے دوران ہی بن جاتا, اور حافظ نعیم صاحب کراچی میں نہ چھوڑتے اپنی سیٹ. وہ اگر بنانا ہوتا, انہوں نے اگر ان کو سیٹیں چاہیے ہوتی تو نہ چھوڑتے. ہاں, اس کے پیچھے مقصد کچھ بڑا ہو سکتا ہے, وہ عوام کے لیے کتنا پرسنٹیج اس میں ہو سکتا ہے اور پارٹی کے لیے کتنا مفاد شامل ہو سکتا ہے. وہ ابھی سر جو حالات ہیں, جس طرح میں آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ جنرل ضیاء کے دور سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں تو جماعت اسلامی والے حالانکہ ٹاپ لیڈرز ہمارے دوست ہیں, لیکن یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم رہی, ڈکٹیٹرز کی بھی. جنرل ضیاء کا مولانا طفیل محمد جو تھے مولوی صاحب, وہ اس کے ظاہر ہے سر, کہ آپ ظاہر تاریخ جانتے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں کہ دھرنے اور جلسے جو ہے وہ خود سے پارٹی کبھی نہیں کرتی ہے, اور نہ ہوتے ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ. لیکن اس میں عوام کی تعداد اتنی بہت بڑی تو نہیں ہے, لیکن پیچھے پاور تو سر بہت بڑی ہے نا. اچھا جی, جس طرح سے تو پھر یہ جو تحریک لبیک کا جلسہ ہوتا ہے سر, 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے, وہ واپس آ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ ابھی آپ دیکھ لیں کہ پارا چنار میں واقعہ ہوتا ہے, اس پارا چنار میں آپس کے معاملات کی لڑائی کو اب آپ مذہبی لڑائی اس کو پریزنٹ کریں سنی, اور اس میں آپ شیعہ لڑائی اس کو پریزنٹ کریں. ملک میں یہ انتشاری ہے, یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ بہت حالات سر جا کس طرف رہے, ابھی کوئی کس چیز کو سمجھ نہیں رہا کہ کس طرف سے حالات آ رہے ہیں. اب حکومت بھی اس چیز میں بے بس ہو چکی ہے, وہ کس چیز کو کہاں سے کنٹرول کرے اور کس چیز کا کس طرح سے جواب دے. وہ اب آپ جلسے کی بات کریں, اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں تحریک لبیک کے, ابھی جو جس طرح سے انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے, مولانا صاحب نے ان کو گرفتار کیا, تو اب جس طرح سے کریک ڈاؤن ان کے خلاف ہو رہا ہے, تو جماعت اسلامی نے بھی جو دھرنا دیا, جو ان کے لوگ ہیں, یقیناً وہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے. اچھا, یہ بڑی دیکھیے خضر, یہ بہت مطلب جو ہے سینسٹیو ایشو ہے, لیکن آج کے میڈیا نے آج اس کو ظاہر ہے تھوڑی سی کریج دکھائی ہے. بلکہ پارلیمنٹ میں جو پیپلز پارٹی کے پٹیل صاحب کی تقریر تھی, میں اس سے بہت امپریس ہوا ہوں. انہوں نے کہا جی دھرنا ہے, آپ کسی کے سر کی قیمت لگانا جو ہے, ریاست میں ریاست بنانا افسوسناک ہے, آپ اس کو قابل مذمت ہے, لیکن کائنڈلی ان کو بھی تو سمجھائیں کہ جو ختم نبوت پہ اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے ایز اے مسلم سینٹیمنٹس نہیں ہیں, اور اس سے زیادہ میرے خیال ختم نبوت سے بڑھ کر تو کسی مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کا عقیدہ اور اس کا جو ہے ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں
کہ یہ فیصلہ سازوں کو بھی سوچنا چاہیے، جو ہمارے منصف ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. اس ڈیبیٹ میں اگر ہم جائیں گے تو بہت لمبا ہے، لیکن توہین ختم نبوت کے اوپر اگر کوئی توہین ہوگی تو اس پہ مسلمانوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ کنٹرول میں رہیں گے. لاسٹ کوسچن ہے میرا آپ سے شیرازی صاحب، چابری صاحب، یہ پی ٹی اے جو دھرنا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کو؟ تو دیکھیں دھرنے کو ابھی جس طرح بات کر دی خضر نے، شیخ صاحب نے بات کر دی، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پرانی چیز کی پیکنگ نہیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عوام بڑی باشعور ہے. میں بات کرنا چاہوں گا آئی پی پی والے ایشوز پہ. سر اس میں اگر آئی پی پی پہ ہم بڑا رو رہے ہیں تو کہاں گیا ہمارا وہ جو گندم امپورٹ ہوئی تھی، ایک سکینڈل آیا تھا کچھ ماہ پہلے، 85 ارب روپے کا 1-2 لوگوں نے اس پہ فائدہ اٹھایا تھا. یہاں پہ پچھلے 2-2.5 سال میں دیکھ لیں، اپریل 2022 کے بعد نہ کوئی کسی کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج بنا ہے، نہ کوئی بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے، نہ کسی ادارے نے کوئی بڑی کاروائی کی ہے. صرف اس پاکستان میں ایک جرم رہ گیا 9 مئی، اور اس پاکستان میں صرف چند مجرمان اور ملزمان رہ گئے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہاں پہ ریکویسٹ ہے ہماری گورنمنٹ سے بھی اور مقتدر اداروں سے بھی کہ خدا کے لیے عوام کو ریلیف دے. خدا کے لیے عوام پس چکی ہے، بالکل ٹھیک، عوام مر چکی ہے. ٹھیک آ گیا. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک ہم نے کوشش کی کہ ڈیولپمنٹس جو ہیں آپ تک پہنچا سکیں. جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت ٹھیک نہیں ہے. اگر پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ ہارمونی کی بات نہیں کرتی ہیں، میری مراد پی ٹی آئی سے ہے، تو حکومت کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی اشتعال انگیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریاست کی جو حکومت ہوتی ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہوتی ہے. لیکن ہم افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت آتی ہے وہ تکبر میں اور اس میں اتنا اس کی آنکھوں پہ ایسی پٹی بن جاتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں گھر بھی جانا ہے، ہمیں نیچے بھی آنا ہے اس مسنت سے، اور اس تناظر میں جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن آج پاکستان کو ضرورت ہے کہ پولیٹیکل ہارمونی جو ہے وہ پیدا کی جائے، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو سپیس دیا جائے، تمام کو بٹھا کر بات کی جائے اور آگے کی بات کی جائے. ایک بات جو فنچ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق تو موجودہ حکومت کمزور ترین اور غیر نمائندہ ہے. یہ تمام دنیا کے بڑے بڑے جو ہے فورمز کہہ چکے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ عمران خان جو ہیں ڈے بائی ڈے بہت مقبول ہو گئے، ان کی مقبولیت میں فرق نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مین جو چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا پڑے گا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقوں کو ہی یہ فریضہ انجام دینا پڑے گا، پاکستان کو آگے لے کے جانا پڑے گا، اور اس تناظر میں یہ ایک فریضہ ان کو انجام دینا پڑے گا. ویورز اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.